یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 1 جنوری 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا۔ سنہری متن: پیدائش۔ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا۔ جوابی مطالعہ: زبور، حزقیل۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا۔ اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ درسی واز بائبل میں سے متی۔ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خروج۔ اور موسیٰ اپنے سسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ کے نزدیک لے آیا، اور خداوند کا ایک فرشتہ جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں سے اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا کہ میں اب ذرا ادھر کترا کر اس منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے، تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا، میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور یعقوب کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا، اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں پہنچاؤں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکال لائے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ احبار۔ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ یرمیہ کی باتیں۔ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے وطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا،
اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ، اور نہ ڈر، وہ تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ متی۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ متی۔ جب یسوع قیصریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ، بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ یوحنا۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ یوحنا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ متی۔ پس تم جا کر سب قوموں کو میرے شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا عظیم میں ہوں، سب جاننے والا، سب دیکھنے والا، سب عمل کرنے والا، عقل کل، کلی محبت اور ابدی، اصول، جان، روح، زندگی، سچائی، محبت، سارا مواد، ذہانت۔ روح کہتی ہے، انسان جس کے حواس روحانی ہیں میری صورت پر ہے، وہ لافانی فہم کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ میں لافانی ہوں۔ پاکیزگی کی خوبصورتی، وجود کی کاملیت، ناقابل تسخیر جلال، سب میرے ہیں کیونکہ میں خدا ہوں۔ میں انسان کو لافانیت دیتی ہوں کیونکہ میں سچائی ہوں۔
میں تمام تر نعمتیں شامل کرتی اور عطا کرتی ہوں کیونکہ میں محبت ہوں۔ میں ازل اور ابد سے مبرہ زندگی دیتی ہوں کیونکہ میں زندگی ہوں۔ میں اعلیٰ ہوں اور سب کچھ عطا کرتی ہوں کیونکہ میں شعور ہوں۔ میں ہر چیز کا مواد ہوں کیونکہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ عقل ہے میں ہوں یا ابدیت؟ عقلیت محدودیت میں کبھی داخل نہیں ہوتی، ذہانت کبھی غیر ذہانت یا مادے کا حصہ نہیں بنتی، نیکی بدی میں، لامحدود محدود میں، ابدی عارضی میں کبھی داخل نہیں ہوتا، اور نہ ہی لافانی فانیت میں داخل ہوتا ہے۔ الہی انا یا انفرادیت لامحدودیت سے محدودیت تک ساری روحانی انفرادیت میں منعکس ہوتی ہے۔ لافانی انسان خدا کی صورت یا خیال تھا اور ہے، حتیٰ کہ لامحدود عقل کا لامحدود اظہار، اور لافانی انسان اس عقل کے ساتھ وجود رکھتا اور اس کا ہم آہنگ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ابدی عقل یعنی خدا میں رہا ہے، مگر ابدی عقل کبھی انسان میں نہیں ہو سکتا بلکہ انسان کے وسیلہ منعکس ہوتا ہے۔ روحانی انسان کا ضمیر اور انفرادیت خدا کے مظاہر ہیں، وہ اس کے راز ہیں جو زندگی، سچ اور محبت ہے۔ لافانی انسان کبھی مادی نہ تھا اور نہ ہے، بلکہ ہمیشہ سے روحانی اور ابدی ہے۔ خدا انسان کا الہی اصول اور خدا کی شبیہ پر بنا انسان غیر منفک، ہم آہنگ اور ابدی ہیں۔ مالک نے کہا، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ ہستی کے الہی اصول کے پاس نہیں آتا، یعنی مسیح، زندگی، حق اور محبت کے بغیر، کیونکہ مسیح کہتا ہے، راہ میں ہوں۔ اس اصلی انسان یسوع کی بدولت طبیب کے اسباب کو پہلے درجے سے آخری تک کر دیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ الہی اصول یعنی محبت اس سب کو خلق کرتا اور اس پر حکمرانی کرتا ہے جو حقیقی ہے۔ سیکسن اور 20 دیگر زبانوں میں اچھائی خدا کے لیے ایک اصطلاح ہے۔ صحائف اس سب کو ظاہر کرتے ہیں جو اس نے اچھا بنایا، جیسے کہ وہ خود اصول اور خیال میں اچھا ہے، اس لیے روحانی کائنات اچھی ہے اور یہ خدا کو ویسا ہی ظاہر کرتی ہے جیسا وہ ہے۔ خدا کے خیالات کامل اور ابدی ہیں اور وہ مواد اور زندگی ہیں۔ مادی اور عارضی خیالات انسانی ہیں جن میں غلطی شامل ہوتی ہے، اور چونکہ خدا روح ہی واحد وجہ ہے اس لیے وہ الہی وجہ سے خالی ہیں، تو پھر عارضی اور مادی روح کی تخلیقات نہیں ہیں۔ یہ روحانی اور ابدی چیزوں کے مخالف ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ عارضی خیالات لازوال سچائی کے مقابل ہیں، اگرچہ مخالف خاص کے مفروضے کے وسیلہ غلط کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ میں سچ ہوں، مگر یہ کہنے سے غلطی یعنی جھوٹ خود کو تباہ کر دیتا ہے۔ یسوع نے مسیح کی شفا کی روحانی بنیاد پر اپنا چرچ قائم کیا اور اپنے مشن کو برقرار رکھا۔ اس نے خدا سے جدا کسی دانش، عمل اور نہ ہی زندگی کا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنے طالب علموں سے سوال کیا، لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی بدروحوں کو نکالنے اور بیماروں کو شفا دینے سے کس کی یا کیا شناخت ہوتی ہے؟ شاگرد اپنے مالک کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتے تھے، مگر جو کچھ اس نے کہا اور کیا وہ اس کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے تھے، وگرنہ وہ اکثر اس پر سوال نہ اٹھاتے۔ یسوع صبر کے ساتھ اور سچائی کی ہستی کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی تعلیم پر قائم رہا۔ اس کے طالب علموں نے سچائی کی اس طاقت کو بیمار کو شفا دیتے، بدروح کو نکالتے اور مردہ کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا، مگر اس عجیب کام کی کاملیت روحانی طور پر قبول نہیں کی گئی، حتیٰ کہ ان کی جانب سے بھی صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد تک، جب ان کا بے داغ استاد سامنے کھڑا تھا جو بیماری، گناہ اور عرضے، موت اور قبر پر فتح مند ہوئے۔ سمجھے جانے کی خواہش کرتے ہوئے مالک نے یہ بات دہرائی کہ مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اس تجدید شدہ سوال کا مطلب یہ ہے، کون اور کیا ہے جو یہ کام کرنے کے قابل ہے جو معروف عقل کے لیے نہایت پر اسرار ہے؟ اپنی عمومی سختی کے ساتھ شمعون نے اپنے بھائیوں کے لیے جواب دیا، اور اس کے جواب نے ایک بڑی حقیقت کو قائم کیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یعنی مسیحا وہ ہے جسے تو نے ظاہر کیا۔
مسیح خدا کا، سچائی کا، زندگی اور محبت کا روح جو ذہنی طور پر شفا دیتا ہے۔ اب پطرس پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ الہی زندگی، سچائی اور محبت اور انسانی ذاتیات نہیں، بیمار کا مشفی تھا، اور وہ ہم آہنگی کی سلطنت میں ایک چٹان، ایک مضبوط بنیاد تھا۔ اس روحانی طور پر سائنسی بنیاد پر یسوع نے علاج کی وضاحت کی جو غیروں کے لیے معجزاتی ظاہر ہوا۔ فانی عقل کی غلطیوں کو باہر نکالتے ہوئے اس نے یہ ظاہر کیا کہ جن بیماریوں کو باہر نکالا گیا وہ نہ تو جسمانیت، مادی طب کے وسیلہ اور نہ اصول صحت کے وسیلہ بلکہ الہی روح کے وسیلہ نکالی گئیں۔ روح کی بالادستی وہ بنیاد تھی جس پر یسوع بنا ہے۔ مسیحی دور سے پیشتر اور بعد ازاں نسل در نسل مسیح بطور روحانی خیال، بطور خدا کے سایہ ان لوگوں کے لیے کچھ خاص طاقت اور فضل کے ساتھ آیا جو مسیح یعنی سچائی کو حاصل کرنے کے لیے تیار تھے۔ ابراہیم، یعقوب، موسیٰ اور انبیاء نے مسیحا یا مسیح کی جلالی جھلکیاں پائی تھیں، جس نے ان دیکھنے والوں کو الہی فطرت، محبت کے جوہر میں بپتسمہ دیا تھا۔ الہی شبیہ، خیال یا مسیح، الہی اصول یعنی خدا سے غیر منفک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یسوع نے اپنی روحانی شناخت کے اس اتحاد کو یوں بیان کیا، پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں، میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ سے بڑا ہے۔ ایک روح میں ساری شناختیں پائی جاتی ہیں۔ انسان کبھی خدا نہیں ہوتا، بلکہ روحانی انسان خدا کی صورت پر خدا کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سائنسی سوچ میں انا اور باپ غیر منفک ہیں، کیونکہ خدا لامحدود، قادر مطلق، بھرپور زندگی، سچائی، محبت ہر ایک پر اور سب پر حاکم ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت اور نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔